چرمان موز مسجد بلال لندن دا جمع ډېر زیاته ګوري دون مخلوق دی چې سوبر دنیا د مخلوق دی او تاسو دا ګورئ د دنیا د مخلوق راغلی دی الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها رواه مسلم. وعن عمرو بن حزم قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا على قبره فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر ولا تؤذي رواه أحمد. हमारी गुफ्तगू जनाजा मैयत ताज़ियत चीज़ों के मुतालिक चल रही थी। आज की जो हदीस है इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों के मुतालिक बयान करता है। हमारे यहाँ कब्र के मुतालिक जो कब्रें बनती हैं हमारी उनमें बड़ा इफरात और तफरीक है। ये हमारी कमज़ोरी है हमारे मुआशरे की कि जब दो चार पैसे होते हैं तो उसकी नुमाइश जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम करते हैं। वक्त के साथ कुछ ज़रूरतें भी आ गई हैं, तामीरात में मजबूरियाँ भी हैं, लेकिन साथ साथ हम लोगों के अपनी कुछ चीज़ें भी हैं। इसी तरह ये चीज़ हम कब्रों पर भी करते हैं। कब्रिस्तान में आप चले जाएं, कब्रिस्तान के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हिदायत हैं। जो अहादीस मैंने आपके सामने पढ़ी उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपने इरशाद फरमाया इसकी ममानियत फरमाई है कि कब्र को गज से पुख्ता किया जाए या उस पर इमारत बनाई जाए
یا اس پر بیٹھا جائے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا نہ تو قبروں کے اوپر بیٹھو نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن حزم فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ میں ایک قبر کے ساتھ تکیے لگائے بیٹھا تھا، ٹیک لگائے بیٹھا تھا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا اس قبر والے کو تکلیف نہ دو، اس کو ایذا نہ دو، اس کی قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگاؤ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا۔ قبرستان میں آپ چلے جائیں تو آپ کو مختلف غریب اور امیر کی قبر ملے گی، جس کے پاس 2-4 پیسے ہوں گے اس کی بڑی پختہ قبر ہوگی، تھوڑا اس سے مالدار ہے اس پر بڑی پختہ قبر ہوگی، تھوڑے زیادہ پیسے ہیں، پیچھے سے کوئی اور بچہ آ گیا اس کے پاس 2-4 پیسے آ گئے، وہ کہ میں نے دادا جی کی اندر کیا ہو رہا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں، اندر کیا ہے اور نہ اس کی کسی کو فکر ہے۔ اس کے تو آج کل لوگ اس سے جو ہے انکار بھی کرتے ہیں کہ سارے ثواب ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، جو ساتھ لے گیا وہ اتنے جو اب سب سے بڑی ایک اور غلطی جو ہم کرتے ہیں، اس سے پرہیز کیا جائے، پرہیز نہیں بلکہ اس سے سختی کے ساتھ اس چیزوں سے دور رہیں۔ زندگی میں پتہ نہیں اس بیچارے کو آیت الکرسی آتی ہے نہیں آتی، اس کو اسماء الحسنی آتے ہیں یا نہیں آتے۔ آپ نے دیکھو کہ قبروں کے اوپر اللہ کی آیات، قرآن کی آیات اور اللہ کے نام اور آیت الکرسی اور کیا سے کیا لکھا ہوتا ہے اس میں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جہاں قبروں کی شریعت کی خلاف ورزی ہے، دوسرا قرآن کی توہین ہے۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہاں کچھ قبرستان جن کی دیکھ بھال صحیح نہیں ہوتی، آپ چلے جائیں رمفور روڈ کوئی قبرستان ہے، وہاں پر آپ کو بہت کچھ دن کو ملے گا، آپ کچھ چلو ہمارا وہ گارڈن آف پیس ہے وہ لوگ حفاظت کرتے ہیں اس کی، لیکن اپنے ملکوں میں اگر آپ چلے جائیں تو ہمارے ملکوں میں تو قبرستانوں میں کتے گھومتے ہیں، جانور گھومتے ہیں، وہ اس کے پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، کوئی ان کی دیکھ بھال نہیں ہے، وہ اس کے اوپر پیشاب کرتے ہیں، لوگ جاتے ہیں قبرستان میں اس کے اوپر چلتے ہیں۔ تو بھائی آیات قرآن پڑھنے کے لیے ہے، آیات قرآن اس لیے نہیں کہ آپ قبروں کے اوپر لکھ لیں، قبروں کے اوپر اتنا لکھنا بے شک اگر آپ لکھتے ہیں تو لکھ لیں، وہ اتنا لکھیں کہ یہ فلاں ہے، نام لکھ لیں اس کا، اس کی مرنے کی تاریخ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے، بس اتنا ہے۔ اس سے ہٹ کے بسم اللہ وہاں پر، آیت الکرسی وہاں پر، جو ہے قرآن کی آیات، سورہ بقرہ کی اول آیات خود آپ نے دیکھی ہوں گی، ہم نے بھی دیکھی قبرستانوں میں، اور وہاں پر آیت الکرسی اور وہاں پر کیا سے کیا لکھا ہوتا ہے، پیچھے کس نے کیا، فلاں بچے نے کیا، اس نے پہلی تنخواہ لی، اس نے کہا میں دادا جی کی قبر ٹھیک کروں گا، دوسرے دادا جی کی قبر کے لیے اندر کا کوئی انتظام کرو اس بیچارے کے لیے، جہاں اس کو روشنی کی ضرورت ہے، جہاں کی خوبصورتی کی ضرورت ہے، کیا خبر وہ اپنے ساتھ کچھ لے کے گیا بھی ہے کہ نہیں ہے، وہاں کے لیے کوئی انتظام کرو۔ یہ نہیں کہ تم اس کی قبروں کے اوپر تم شروع ہو جاؤ اور اس کی قبروں کے اوپر تم جو ہے وہ قرآن کی آیات کی توہین، اور یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی۔ اسی سے شرک، جن طبیعتوں میں شرک کا میلان ہے، آج کل دیکھیں آپ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے اس میں کیا کہتے ہیں، یعنی قبروں پر اگر آپ جائیں، اب جنت البقیع میں آپ سارے گئے ہیں، ان سے بڑے لوگ کہاں سے آ گئے، ہمارے لوگ ان سے بڑے ہیں، یہ دینی اعتبار سے ان سے کوئی مرتبے میں آگے ہیں، لیکن وہاں کی آپ نے قبریں دیکھی، کتنی سادگی ہے اس میں، اور پتہ بھی نہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بڑی بڑی قبریں، یہاں تک اہل بیت کی قبور کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کی قبریں کہاں پر ہیں۔ اس میں یہی فلسفہ ہے کہ جو جن طبیعتوں میں شرک کا میلان ہے، شرک پایا جاتا ہے، وہ وہاں پر جھکنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہمارے ملکوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے، کوئی بزرگ تھے، ان کے بزرگوں پر جن بزرگوں کی قبریں سادہ ہیں وہ تو ماشاءاللہ بچے ہوئے ہیں، ورنہ جن بزرگوں کی قبریں بنائی ہوئی ہیں تو ان کی قبروں میں جا کر آپ دیکھیں، وہ بزرگ تو قبروں میں تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہو، ہماری تعلیمات تو یہ نہیں تھی۔ تو اس لیے قبرستان کے آداب ہیں، قبرستان میں جائیں، قبروں کے اوپر پاؤں نہ رکھیں، قبروں کے ساتھ تکیہ نہ لگائیں، ٹیک نہ لگائیں، قبروں کی بے حرمتی نہ کریں، قبروں کے جو ہے اوپر چلنا، ان کے ساتھ ٹیک لگانا، ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، ان تمام چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور آپ نے شروع میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کے ابتدائی دور میں آپ نے قبروں کی زیارت سے قطعی طور پر منع فرما دیا، کیوں
کہ وہ طبیعتوں میں شرک تھا، نیا معاشرہ جدید ہوا تھا، اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو کہتے ہیں جب ہماری ایمانوں میں پختگی آئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی کہ جاؤ قبروں پر، جاؤ اموات کو دیکھو اور وہاں سے عبرت حاصل کرو تاکہ تمہیں اپنی موت بھی یاد آ جائے۔ تو اس لیے انشاءاللہ مزید مضمون جو ہے وہ کل اس پہ بات کریں گے کہ سارے ثواب کیسے کرنا چاہیے، اس میں کیا ہے، لیکن قبور کے متعلق یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ قبروں کو بالکل سادہ رکھا کریں، قبروں کو پختہ نہ کیا کریں، قبروں کے اوپر قرآن کی آیات نہ لکھا کریں، اور قبروں کو کے لیے جو ہے وہ لائٹیں وہاں پر، اور بہت سے لوگ جاتے ہیں پھول پتیاں اور پتہ نہیں کیا سے کیا اس پر شال چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، عجیب پڑوس میں غریب ننگا ہوتا ہے، اس کے بچے کے کپڑے نہیں ہوتے، اور ان کے دیکھو جی کہ بابا جی کے قبر پر جو ہے وہ اتنی مہنگی شال، آج پتہ نہیں کیا ہے، آج فلاں ڈے ہے، آج فلاں دن ہے، آج جمعرات ہے، آج جمعہ ہے، یہ تمام چیزیں یہ فضولیات ہیں، اور اللہ کو اس کا جواب دینا ہوگا ہم لوگوں نے قیامت کے دن۔ جو کچھ اللہ نے دیا اس کو ہم اگر بے جا خرچ کریں گے، عقیدے کی خرابی الگ، شریعت کی خلاف ورزی الگ، مال کا ضائع کرنا الگ، ان تمام چیزوں کو ہمیں کل اللہ کے ہاں ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، سادگی اختیار کریں، کوشش کریں کہ ہر عمل میں، ہر کام میں شریعت کے مطابق ہم کام کریں، اور اس سے ہٹ کر کوئی کام ہم نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما انت وصلی علی محمد کما انت وفاضل